نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے شہباز شریف کا اطمینان۔ کالم نگار ہیں پیر فاروق بہاءالحق شاہ اور آواز ہے نادیہ صبا کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ نئے عام انتخابات میں قریب 1.5 سال باقی ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنی اپنی صف بندی میں مصروف ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اپنی کارکردگی کے بوجھ تلے دبی جا رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود کی غیر متوقع اضافے نے معاشی سرگرمیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دن میں ریکارڈ قانون سازی کے ذریعے اقتدار کی پختگی کا تاثر دیا گیا۔ اقتدار کی راہداریوں میں حکومتی وزراء یہ کہتے پائے گئے، ہمارا ایک پیج پر ہونے کا واضح ثبوت یہ ہے کہ حکومتی قانون سازی بخیر و خوبی انجام پا گئے، لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت کے ایک جملے نے ساری کہانی بیان کر دی۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ویسا نہیں جیسا حکومت کہہ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون نے کمال کی حکمت عملی اختیار کر رکھی ہے۔ میاں نواز شریف کے تند و تیز بیانات نے شہباز شریف کی مصالحانہ حکمت عملی کے لیے راہ ہموار کر دی ہے۔ میاں نواز شریف نے یہ بھانپ لیا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والا بندوبست زیادہ دیر چلنے والا نہیں۔ میاں نواز شریف نے بڑی مہارت سے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پاکستان پیپلز پارٹی کی متوقع سیاسی پیش رفت کے آگے بند باندھ دیا ہے، جبکہ دوسری طرف میاں شہباز شریف اپنی طرز سیاست کی بدولت مقتدر حلقوں میں مقبول و محبوب بن چکے ہیں۔ آپ ترجیحات کی تبدیلی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے استعفوں، لانگ مارچ، احتجاجی جلوسوں، پہیہ جام کرنے اور شٹر ڈاؤن جیسی مزاحمتی باتیں دور دور تک سنائی نہیں دیتی۔ نواز شریف کی مزاحمت جو محض بیانات تک ہی محدود تھی، اس کے ذریعے انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کسی حد تک حاصل کر لیے ہیں، اور یہی چیزیں مسلم لیگی قائدین کے اطمینان کی سب سے بڑی وجہ ہیں۔ پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی کے دوران میاں شہباز شریف کا اعتماد اور اطمینان اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ معاملات جس طرح نظر آ رہے ہیں ویسے نہیں ہیں۔ میاں شہباز شریف نے سیاسی تعاون کے تمام آپشن کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اور جناب آصف علی زرداری کے ساتھ ان کی خوش گپیاں اور گجرات کے چودھری صاحبان سے روابط نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ اس تناظر میں میاں حمزہ شہباز کا جناب چودھری شجاعت حسین کی عیادت کے لیے جانا، نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف کا چودھری پرویز الہی کو فون کرنا یقیناً غیر معمولی بات ہے۔ اب میاں شہباز شریف اور چودھری پرویز الہی کو وسیع تر ملکی اور جماعتی مفاد کی خاطر اپنے اپنے موقف میں نرمی لاتے ہوئے درمیانی راستہ نکالنا ہوگا۔ گجرات کے چودھری اپنی وزاداری کے باعث پورے ملک میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ ماضی میں اسحاق ڈار نے گجرات اور رائے ونڈ کو نزدیک کر دیا تھا، لیکن یہ بات چیت منزل مقصود تک نہ پہنچ سکی، جس کے باعث باہمی اعتماد کا فقدان مزید بڑھ گیا۔ اب پرویز الہی اور شہباز شریف کو سمجھنا ہوگا کہ مسلم لیگ کا اتحاد ہی اسے حیات نو بخش سکتا ہے۔ ان کے اتحاد کے باعث متحدہ مسلم لیگ ملک کی طاقتور ترین جماعت بن سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائدین کو یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ اب وہ اکیلے انتخابات جیتنے کی پوزیشن میں نہیں۔ میاں نواز شریف کے مزاحمتی بیانیہ نے سیاسی دباؤ بڑھا کر جناب شہباز شریف کی مفاہمتی سیاست کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز کے تند و تیز بیانات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیاسی دباؤ کی بدولت میاں شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں طے کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ کبھی تو یوں لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا فارمولہ ہی مفاہمت براستہ مزاحمت ہے، یعنی مزاحمت کے راستے پر چلتے ہوئے مفاہمت کی منزل طے کی جائے۔ اسی فارمولے پر چلتے ہوئے شہباز شریف حمزہ شہباز ڈائیلاگ کے ذریعے سیاسی فصل کاٹنے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ اگر 2023 کے عام انتخابات میں وہ اقتدار میں شراکت نہ حاصل کر سکے تو پھر حمزہ شہباز اور مریم نواز کو طویل انتظار اور جد و جہد کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ دوسری طرف ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حصہ شریف فیملی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔
اس لیے وہ مسلسل عمران خان کی پیٹھ ٹھونک رہا ہے۔ الیکشن کے آخری برسوں میں بہتر کارکردگی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ موجودہ حالات میں کوئی نوزائیدہ جماعت یا نومولود بندوبست ملک کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ عمران خان اس دور حکومت میں کافی چیزوں سے آگاہی حاصل کر چکے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حصہ یہ چاہتا ہے کہ نیا تجربہ کرنے کی بجائے اسی گھوڑے کو توانا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف تو بیرون ملک 90 لاکھ پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا گیا، تو دوسری طرف تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ تحریک انصاف کا اتحاد ممکن بنایا جا رہا ہے، جس سے سنی بریلوی ووٹ کا ایک بڑا حصہ تحریک انصاف کی طرف چلا جائے گا۔ لبیک اور پی ٹی آئی کا اتحاد مسلم لیگ نون کے لیے سب سے بڑا سیاسی خطرہ بن سکتا ہے۔ عمران خان کو بھی اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مسلم لیگ نون کو نئی زندگی تحریک انصاف کی بدترین کارکردگی نے عطا کی ہے، اور اگر عمران خان اسی روش پر قائم رہے، اپوزیشن جماعتوں کے لیے ڈائیلاگ کا دروازہ نہ کھولا، مارو اور ماردو کی پالیسی تبدیل نہ کی، نیب اور ایف آئی اے کے ذریعے مطلوبہ نتائج کی کوشش میں سرگردہ رہے، تو پھر سیاسی میدان میں ان کی جگہ نہیں ہوگی۔ البتہ تاریخ کے صفحات پر تو وہ موجود ہی رہیں گے۔ دعائے صحت پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور ملک کے سینئر سیاستدان چودھری شجاعت حسین علیل ہیں۔ بلا شبہ وہ ملکی سیاست میں تحمل، برداشت اور وزاداری کا استعارہ ہیں۔ قارئین سے دعا کی التماس ہے، اللہ کریم انہیں جلد صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔